بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمتعوه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، وَإِذْ اور جب، یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے نا وہ بنی اسرائیل کے تذکرے سے، یعنی یاد رکھو، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. پھر وہی بات آ گئی نا امن والی، کہ امن ہوگا باقی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی، اور جب کسی معاشرے میں امن قائم نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں اس فقر اور فاقے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیری یاد کو بھلا دے، اور اللہ اس دولت سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو دولت تیری یاد سے بھلا دے. دونوں ایکسٹریمز ہیں، فرمایا خدایا دونوں سے پناہ مانگتا ہوں. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وارزق اہلہ، اور اللہ یہاں کے رہنے والوں کو جو اہل ہیں یہاں کے انہیں رزق دے، کھانے کو دے، من الثمرات، پھلوں میں سے کھانے کو دے، یعنی پھل کھاتے رہیں یہ لوگ، یہاں پر یہ چیز کر دے. اور اوپر دعا کی ہے کہ مثابۃ للناس، اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے آنے کی جگہ اسے بنا دی، بار بار لوٹ کے آتے رہیں گے. ارشاد فرمایا یہاں پر کہ دیکھو اس نے ہم سے دعا مانگی تھی اور اس نے کہا کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے. ایسی دعا قبول ہوئی ہے کہ دنیا جہان کے پھل وہاں ملتے ہیں. اور دو کیا 4,000 سال پہلے کے پیغمبر ہیں، اور اس وقت انہوں نے دعا مانگی جو پھل دنیا میں کہیں نہ ملے وہاں مل جاتا. عجیب و غریب چیزیں وہاں آتی ہیں. وارزق اہلہ من الثمرات، اور پروردگار انہیں پھلوں سے رزق دے. من آمن منہم باللہ، اللہ جو ان میں سے جو کوئی بھی تجھ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے. یہ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ دیکھو پہلے انہوں نے دعا کیا مانگی، لفظ تو انہوں نے 3 کہے، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں بھی امامت دے دے، منصب امامت میری اولاد میں کسی کو دے دیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ ظالموں کو نہیں ملے گا. تو ادب اتنا ہے کہ اب جب دوسری دعا مانگی تو ذہن میں تھا کہ ظالموں کو تو کچھ نہیں ملنا، تو اس لیے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اللہ انہیں رزق دے. اور من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تجھ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ کافر ہے، اس کا تو میں نہیں کہتا، میں تو ان کا کہتا ہوں انہیں رزق دے. کیا اچھا جواب ہے. قال ومن کفر، اللہ نے کہا اور جو کفر کرے گا ہم اسے بھی دے دیں گے. یہ کوئی دین تھوڑا ہی ہے، یہ کوئی دنیا میں ہدایت کی امامت تھوڑا ہی ہے کہ جس میں ہم شرط لگا رہے ہیں کہ کافر کو نہیں دیں گے مومن کو دیں گے. قال ومن کفر، اور اللہ نے کہا ہے کہ کیا فرمایا ومن کفر، اور جس انسان نے کفر کیا فامتعہ، میں اسے بھی رزق دوں گا. رزق کی بندش کسی کے لیے نہیں لگائی. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کھانا کھلائے. وہ کہتے ہیں اللہ نے اس پہ پابندی نہیں لگائی، کافر کو بھی کھانا کھلائے، جبکہ امید ہو کہ یہ انسان اسلام کی طرف آئے گا اور اسلام کی دعوت کو سنے گا اور اسلام قبول کر لے گا. قلیلاً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن دیکھو ہم اسے دیں گے بہت تھوڑا، یعنی برکت نہیں ہوگی. ایمان ہوگا برکت بھی ہوگی، تھوڑا کھایا ہوا بھی جسم کو لگ جائے گا. کفر ہوگا زیادہ بھی کھاتا رہے گا لیکن جو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اور اللہ نے کہا نہیں، جو کفر کرتا ہے آپ جو شرط لگا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، جو آخرت پہ ایمان لائے ہم اسے رزق دیں، کوئی نہیں. جو کفر کرتا ہے ہم اسے بھی دیں گے، تھوڑا دیں گے. ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر اسے گھسیٹا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور لوگوں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہاں پہ یہ لوگ پہنچیں گے. تو ایمان اور کفر میں جب دنیا کی بات آئی تو فرمایا سب کو نوازیں گے،
اور جب ایمان کی بات آئی تو اللہ نے کہا صرف ایمان والوں کو دنیا کی امامت، قیادت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، یہ چیزیں وہاں پر ایمان کا ذکر کر دیا، اور دنیا میں من کفر، جو کفر کرتا ہے اسے بھی دے دیں۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس میں سے ایک گھونٹ پانی کسی کافر کے پینے کے لیے نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں اس کی اتنی وقت بھی نہیں جتنی مچھر کے پر کی ہے۔